ویلکم بیک۔ ایران میں انٹرنیٹ بند ہے 4 دن سے، لہٰذا ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں اندر کیا ہو رہا ہے۔ طرح طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ ہر سمت سے آ رہی ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 650 سے لے کے 2000 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ابھی جو کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے اپنا میسیج دیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایرانی عوام اپنی تحریک جاری رکھیں اور ریاستی اداروں پہ قبضہ کر لیں، قاتلوں اور ظالموں کے نام یاد رکھیں، مدد بس آیا ہی چاہتی ہے۔ ایرانی حکام سے تب تک بات چیت نہیں ہوگی جب تک وہ قتل و غارت بند نہیں کرتے۔ یہ صدر ٹرمپ کا تازہ میسیج ہے۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پہ 25% اضافی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی تھی۔ چین نے اس کی مذمت کی ہے۔ امریکی حکام نے نیم سرکاری ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کی انگریزی ویب سائٹ امریکہ کی حد تک بند کر دی ہے۔ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی ایپیک، آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ ایران میں ہلاکتوں کو روکنے کے لیے امریکہ اب فوجی مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایلچی والکر ٹرک نے ایران میں تشدد کے نتیجے میں سینکڑوں ہلاکتوں پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کئی یورپی ممالک نے آج ایرانی سفیروں کو طلب کر کے فرداً احتجاج کیا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ حکومت ایران نے اس ریمارک پہ احتجاج کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جرمن چانسلر کو ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اور کوئی بھی کچھ کہہ دے آپ لوگ چپ ہی رہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی ممالک ہیں، یہ وہی شخصیات ہیں۔ جب اسرائیل دن میں 100 بچے مارے تو وہ کہتے ہیں وہ تو سیلف ڈیفنس ہے، یہ لو 50 بامز، یہ ان کا ہوتا ہے۔ اچھا جی شاہ اس سب کے دوران بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو احتجاج ہو رہا ہے کیا یہ واقعی ڈو اور ڈائی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ 2009 میں احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد 2 دفعہ ہم نے 3 بلکہ ویوز دیکھی ہیں احتجاج کی، اور ہر دفعہ لگتا ہے کہ بس اب وہاں پہ ریجیم چینج ہوئی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو احتجاج ہوئے ہیں ان میں میگنیچیوڈ کے حوالے سے سب سے بڑا ہے۔ اور ایک اور چیز شاہزیب میں آپ کی بات میں اضافہ کروں تو احتجاجوں کے بیچ میں جو گیپ ہے نا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا اب یہاں پر نا ہمیشہ 2 ویوز ہوتے ہیں، 2 ٹوٹلی متضاد ویوز ہوتے ہیں۔ ایک تو کہ یہ تو 100% فورن سپانسرڈ ہے، اور ایک کہ نہیں یہ 100% انڈیجنس ہے۔ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، اٹ از اے مکسچر۔ لیکن جس طرح چیزیں اس کا جو ایکسٹینٹ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ شہروں تک پھیل گیا ہے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ اچھا اب ایسے میں اگر آپ نظر دوڑائیں کہ ایران میں اپوزیشن کون ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی واضح چہرہ نظر نہیں آتا۔ یہ لگتا ہے کہ کہیں پہ اسپونٹینیس ہے، کہیں پہ ظاہر اسپانسرڈ بھی ہوگا، لیکن ایران سے باہر ایک چہرہ ہے جو ہر مرتبہ جب یہ اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو وہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ ہے رضا شاہ پہلوی کا۔ 65 سال ان کی عمر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایران کے بادشاہ کے ولی عہد تھے۔ اس ٹائم پہ ان کی عمر کم تھی، وہ امریکہ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب پیچھے ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آ سکے، تو 4 دہائیوں سے سمجھیں اوپر سے وہ امریکہ میں ہی رہتے آئے ہیں۔ پچھلی بار جب بھی ایران میں احتجاج ہوا ہے تو وہ ٹیلی ویژن پہ آتے تھے، انٹرویوز دیتے تھے کہ جی یہ پرامن طور سے ہونا چاہیے، جو بھی ہو، عدم تشدد کی بات کرتے تھے۔ اس دفعہ ان کا رویہ، ان کا ٹون جو ہے وہ بہت ہی بدلا ہوا ہے، اور جیسے ابھی رپورٹ بھی ہو رہا ہے، انہوں نے بارہا کہا ہے کہ جی کہ نہ صرف سڑکوں پہ نکلیں بلکہ آپ جو فائنینشیل لائف لائن ہے ایران کی اس کو بلاک کریں۔ انہوں نے ورکر سے کہا، چاہے وہ آئل اینڈ گیس میں ہوں، ٹرانسپورٹ میں ہوں، کہ آپ نے جو ہے گورنمنٹ کو بالکل پیرالائز کر کے دینا ہے۔ پیر کے دن امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز کی نورا میکڈونلڈ کو انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو کروایا گیا۔ جو بھی ہے ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ کافی پروموٹ کرتا ہے ایسے کیریکٹرز کو، لیکن ہم اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ہی واضح طریقے سے کہا کہ the regime has to go۔ انہوں نے کہا ایران میں ایکشن کا وقت اس وقت آ گیا ہے، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ اس میں تو ظاہر تشدد ہوگا تو لوگوں کی جانیں جائیں گی،
انہوں نے کہا دس از وار، اور جنگ میں تو ایسا ہوتا ہی ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے اس لیے مزہ آ رہا ہے کہ 1978-79 میں میں یونیورسٹی میں تھا اور انقلاب ایران میرے سامنے کھل رہا تھا، میرے جیسے ہزاروں نوجوانوں کے سامنے کھل رہا تھا. اور یہ جو آدمی ہے اس کے والد بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی شر پسند ہیں یہ مارکسسٹ اسلامسٹ ہیں. یہ ٹرم میں نے وہاں پہلی بار سنی تھی. اب کئی بار اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آئل انڈسٹری والے ورکرز چھوڑ دیں اور ایرانی فوج جو ہے وہ کچھ شرم کرے، ان کے ساتھ انہی کے بچے ہیں، ان کو کیوں مار رہے ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہی بیانات ہیں جو اس وقت رضا شاہ کی جو ساواک اسٹیٹ ایجنسی ہے وہ ان کی طرف اس کے خلاف آ رہے تھے اور اس نے ہزاروں لوگ غائب کر دیے تھے. اچھا ان کے جو بھی حالیہ بیان ہے نا یار بڑا لاجواب ہے. اب انہوں نے کھال بدل لی ہے. نہیں دیکھیں گائے کی کھال پہن لی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں کی ہلاکتیں ہوں گی لیکن میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ہاں آپ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ تو لاجواب ہے نا یار کہ ٹرمپ کے نام پر، روڈوں کے نام ٹرمپ کے نام پر رکھ رہے ہیں. اچھا اگر کوئی یہ بات مان لے تو اس کی اپنی یہ ولی عہد صاحب کے بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں 87 سال ان کی عمر ہے، فرا دیبا پہلوی، انہوں نے ایک بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا میسج دیا ہے اپنے بچوں کو ایران میں. 87 سال کی والدہ ہیں نا وہ ایران کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی روشنی ابھرنے والی ہے، تاریکی چھٹنے والی ہے. مجھے اپنے بچوں کی احتجاجی تحریک دیکھ کے میرا دل فخر سے بھر گیا ہے. فرا نے ایرانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے اپیل کی کہ وہ قاتلوں کی بجائے اپنے لوگوں کا ساتھ دیں کیونکہ آپ کی جڑیں بھی اپنے عوام میں ہیں. فرا جو ہیں وہ 46 سال سے باہر ہیں. جو ان کے صاحبزادے ہیں رضا پہلوی، ابھی شاہ زیب بتا چکے ہیں کہ کہنے کو تو وہ 65 سال ان کی عمر ہے، لیکن وہ جب 17 سال کے تھے انقلاب سے ایک سال پہلے 1978 میں وہ امریکہ گئے تھے فائٹر پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. اچھا اس سے بھی پہلے جب وہ 7 سال کے تھے تو ایران کا ولی عہد انہیں نامینیٹ کر دیا گیا تھا. پھر جب وہ امریکہ چلے گئے انہوں نے ٹریننگ کمپلیٹ کی اور پھر یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے گریجویشن کی. مزے کی بات ہے کہ 1980 میں جب ایران عراق جنگ چھڑی تو رضا پہلوی نے جو ایران کی جو اسلامی حکومت ہے اسے آفر کی کہ میں چونکہ فائٹر پائلٹ ہوں لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں ایرانی فضائیہ کی طرف سے عراق سے لڑوں. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بات کو حقارت سے مسترد کر دیا. گفتگو ابھی جاری ہے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں.